رات کی تاریکی میں ایک قدیم گاؤں کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان مسجد استادہ تھی۔ اس کے میناروں سے بلند ہوتی اذان کی صدائیں پورے علاقے میں گونجتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر دیندار تھے، مگر چند دل غفلت میں مبتلا بھی تھے۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک شخص رہتا تھا، نہایت پرہیزگار، نیک دل اور عبادت گزار۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ ہمیشہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا۔ ایک رات جب سارا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، حارث تہجد کی نیت سے بیدار ہوا۔ وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو راستہ سنسان تھا۔ ہوا کہ جھونڈ کے کھجور کے درختوں کو ہلا رہے تھے۔ اچانک اس کا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور اسی لمحے ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس سائے کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سرخ تھیں۔ حارث نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر راستہ خالی تھا۔ وہ اٹھا اور بسم اللہ پڑھ کر چل پڑا۔ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک بھاری آواز فضا میں گونجی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آواز گونجتی رہی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ حارث کا دل کانپا مگر ایمان مضبوط تھا۔ اس نے چلنا جاری رکھا۔ اسی لمحے ایک اور سایہ نمودار ہوا، پہلے سے بھی زیادہ خوفناک، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ۔ اس نے کچھ نہ کہا مگر ہاتھ کا اشارہ کیا جیسے روک رہا ہو۔ حارث نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے جسم پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھی۔ سایہ کانپنے لگا، پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھا شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب روشنی۔ وہ خاموشی سے حارث کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لمحہ بھر کو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر بوڑھا شخص آہستہ سے بولا، بیٹے، ہر سجدے سے پہلے ایک آزمائش آتی ہے۔ جو اسے جھیل لیتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے گلی میں غائب ہو گیا۔ حارث نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، مگر وہ شخص کہیں نظر نہ آیا۔ دل میں ایک سکون اتر آیا مگر ساتھ ہی ایک احساس، یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی رات پھر جب وہ تہجد کے لیے اٹھا، دل بوجھل تھا جیسے کوئی قریب ہی منتظر ہو۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی سیاہ سایہ کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی وحشت، چہرے پر وہی خبیث مسکراہٹ۔ حارث نے فوراً بلند آواز میں اذان دی۔ جیسے ہی کلمات او اللہ اکبر فضا میں گونجے، سایہ چنگے اڑا اور دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ اسی لمحے مسجد کے دروازے پر وہی بوڑھا شخص دوبارہ نمودار ہوا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں نور تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب تم جیت گئے اے بے نمدال ایمان۔ یہ آزمائش تمہارے ایمان کو تولنے کے لیے تھی۔ اب کبھی اندھیرا تمہیں ڈرا نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ حارث مسجد میں داخل ہوا، سجدے میں گرا اور رو رو کر دعا کی، آ اللہ، مجھے ہر فتنہ و وسوسے سے محفوظ رکھ اور میرے دل کو ہمیشہ اپنے نور سے منور فرما۔ اس رات کے بعد گاؤں والے اکثر دیکھتے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تو مسجد کے میناروں سے روشنی پھوٹتی، جیسے اللہ نے اپنے بندے کے دل کا نور پوری بستی پر بکھیر دیا ہو۔